اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور اسلام کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت ہی پاورفل وظیفہ لایا ہوں۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، پر اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ اس کی برکات ہیں۔ اسی لیے اس کو جو ہے قیامت والے دن جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ حوض کوثر سے جو ہے نوازیں گے، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ جی جو ہے یہ حوض کوثر اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس صورت کو اگر آپ جو ہے اب اس وظیفے کو کرتے ہیں تو آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، آپ سے بڑا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آپ کے جاب کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی شادی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی اولاد کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، گھر میں محبت نہیں ہے، کسی کی محبت پانے کا جو ہے، گھر میں سکون کا، ہر حاجت کا عمل جو ہے، اس حوالے سے جو ہے یہ بہت ہی مجرب قسم کا اور بہت ہی طاقتور قسم کا جو وظیفہ ہے، اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ کوئی بھی کسی بھی کام میں آپ کی رکاوٹ ہو جاتی ہے، کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں یا پرانے کام میں کوئی رکاوٹ رہتی ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی مجرب ہے۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ کی شادی کا کوئی مسئلہ ہے، شادی میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ کی اولاد کی بندش ہے، اولاد کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، یا اولاد نہیں ہوتی، اولاد نرینہ نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں ہر وقت ٹینشن کا شکار ہے، کوئی بیمار رہتا ہے، اس حوالے سے اس حوالے سے بہت ہی اس کی برکات ہے۔ سورۃ کوثر جو ہے بہت برکت قرآن پاک کی صورت ہے، اور اس کی برکات جو ہے حدیث میں بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ تقدیر بدلنے کے حوالے سے بہت ہی مجرب قسم کا وظیفہ ہے۔ اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری پریشانیاں آپ کی ظاہر ہے اگر اس کے کرنے سے دور ہو جاتی ہیں تو آپ کی ظاہر ہے تقدیر بدل جائے گی، اور تقدیر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، اور تقدیر معلق وہ تقدیر ہوتی ہے جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ تو ویسے تو دو تقدیریں ہوتی ہیں، جو تقدیر معلق ہوتی ہے وہ جو ہے اس کو ہم اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو ہے دعا مانگ کر اس تقدیر معلق کو ہم جو ہے وہ دعاؤں سے تقدیر کو بدل سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ اس تقدیر معلق کو بدل سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چاہے تو ہر ایک جو ہے چیز کو بدل سکتا ہے، اس کے ہر ایک چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر ایک چیز اس کی جو ہے اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر نہ بدلنا چاہے تو چاہے دنیا پوری کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہی آخر ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ وظیفہ آپ نے جو ہے وہ 3 دن کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس 3 دن میں کسی وقت بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنا کیسے ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سورۃ کوثر ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت کو جو ہے یہ قرآن پاک کی 30ویں جو ہے سپارے میں یہ صورت ہے، اس کی بہت زیادہ برکات احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں، اور اس کے جو ہے اسی لیے قیامت والے دن بھی یہی کہا گیا ہے کہ حوض کوثر سے جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے حوض کوثر سے جو ہے اپنے جنتیوں کو نوازے گا۔ تو اس کی حوض کوثر بہت بڑی جو ہے اس کی صورت کی اہمیت ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت احادیث میں اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو چلتے ہیں اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے۔ نماز حاجت 2 رکعت آپ نے نفل پڑھنی ہے، اور 9 مرتبہ سورۃ کوثر کو اول اور آخر جو ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2 رکعت نماز حاجت آپ نے ادا کر لینی ہے، 2 رکعت نماز حاجت ادا کر لیں یا 4 رکعت نماز حاجت ادا کر لیں۔ اس کے بعد 90 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کا جو ہے اس نماز کے بعد آپ نے جو ہے
پڑھنا ہے اس سے پہلے آپ نے اول اور آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تمام دعائیں سنتا ہے، ہماری تمام مرادیں سنتا ہے، اور ہمارے تمام مسئلے جو ہے وہ اسی کی ذات سے ہی حل ہوتے ہیں، ہماری تمام پریشانیاں اسی کی ذات سے ہی حل ہوتی ہیں۔ جو بھی آپ کے دل میں مراد ہے، آپ کے دل میں جاب کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، جاب نہیں مل رہی، اس حوالے سے دعا کریں، اور اگر آپ کی شادی کا کوئی مسئلہ ہے، رکاوٹ ہے، اس حوالے سے کوئی دعا کریں، اگر آپ کی دکان میں برکت نہیں ہے، آپ کی دکان کی رزق کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو رزق کے حوالے سے دعا کریں، اگر آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے تو اولاد کے حوالے سے دعا کریں، اگر آپ کے کسی بھی کام میں، نئے کام میں یا پرانے کام میں کوئی بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے اس حوالے سے دعا کریں، اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے تو برکت کے حوالے سے دعا کریں، اور اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑوں کا ایسا کوئی معاملہ رہتا ہے تو اس حوالے سے دعا کریں۔ تو غرض کے ہر حاجت کے لیے یہ جو وظیفہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے انشاءاللہ اس حوالے سے دور ہوگی، اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ایسے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی گوارگاہ میں ایز اے فقیر کھڑے ہیں، اور فقیرانہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان دعاؤں میں یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے رو نہیں سکتا تو رونے والی صورت ہی بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اس اپنی بارگاہ میں جو ہے مطلب یہ کہ جی، اور اس کے آگے ایسے شرمندہ ہو کر دعا مانگیں کہ مطلب یہ کہ جی وہ تمہاری ذات تو بہت گناہ گار ہے اور ہم گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، تو یہ کہ ایسے اگر آپ یہ کہ یا اللہ تیری ذات ہی ساری ہماری دعائیں سنتا ہے، تو اور تیرا در ہی ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے، ایک تو ہی بادشاہ ہے کہ جس کا دربار ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور ایک تو ہی بادشاہ ہے کہ جس کے دربار میں جتنی دفعہ بھی مانگے تو دیتا ہے، اور اگر آپ کسی کی دنیاوی کسی بادشاہ کے دربار میں بار بار جا کے مانگیں گے تو وہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہی دربار ہے جو ہر وقت 24 گھنٹے کے لیے کھلا ہے، جو مایوسیوں کے باوجود بھی جو ہے اس کی ذات پہ امید رکھ کے دعا کرے، اس یقین سے دعا کریں، وہ تمام پریشانیاں دور کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، یہ کہ میرے چینل کو وظائف اور اسلام کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اسی طرح میں آپ کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بھی جو وظیفے ہوتے ہیں، کوئی بھی جو عمل ہوتے ہیں وہ میں لاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ